بسم اللہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمکم الکتاب والحکمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والعال عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین زیباکار، رب العزت جل مجدہ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنی بیش بہا برستی رحمت سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان کو وہ روشنی عطا فرمائے کہ ہم نیک و بد، اچھا اور برا، خوشگوار اور ناخوشگوار، جنت اور دوزخ، اس کی ناراضگی اور اس کی رضا، ان سب چیزوں میں امتیاز پیدا کرنے۔ قرآن حکیم اللہ کی وہ سچی اور برحق کتاب ہے کہ جو سارے علوم کا، پچھلے سارے نبیوں کی شریعتوں کا اور پچھلے ساری کتابوں کے مجموعی علوم کا خزانہ ہے، اور وہ جو کچھ حکمتیں اور برکتیں اور فیوز اللہ نے پچھلی کتابوں میں جمع کیے ہوئے تھے، وہ سب جمع فرما کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور ہماری یہ کتاب قرآن پچھلی کتابوں کی سردار ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں علم بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو جان لیں، اور حکمت یہ ہے کہ اس جاننے کے بعد اس کو پہچان لیں۔ یعنی علم جاننا ہے اور حکمت پہچاننا ہے۔
آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے ایک پہچان حاصل ہو جاتی ہے. اعمال ہیں انسان کے، ان اعمال کے کچھ نتائج ہیں. انسان ان اعمال کے نتائج سے بے خبر رہتا ہے. اعمال انسان کرتا ہے مگر اس کے نتیجے سے بے خبر ہے. اس کے نتیجے تک کوئی ایسی آنکھ پہنچ سکتی ہے جس آنکھ کو پروردگار عالم نے اتنا روشن کیا ہوا ہو کہ جس کی نگاہ سے کائنات کا کوئی ذرہ چھپ نہ سکے. اور وہ آنکھ اللہ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے. اور ہمیں پیغمبروں کی تعلیمات پہ جو لوگ بھی چلے انہوں نے نتائج حاصل کر لیے. اب اس میں سے میں آپ کے ذہن کے مطابق ایک چیز عرض کروں کہ ہم اس زمین پہ رہتے، اس زمین کے اوپر اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہوئی ہے اس میں بیماری بھی ہے اور شفا بھی ہے. بیماری بھی ہے اور شفا بھی ہے. جہاں ہم اس گلوب پہ رہ رہے ہیں یہاں اندھیرا بھی ہے اور روشنی بھی ہے. جی، یہاں ہم جس زمین پہ رہ رہے ہیں اس سے تمام انبیاء کا وجود اور تمام اولیاء کا وجود اور تمام نیک و بد کا وجود اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. لہذا یہ یاد رکھیے اس مٹی کے اجزاء میں، چونکہ ہماری خوراک بھی اسی مٹی سے لی گئی ہے، ہماری خوراک بھی اسی مٹی سے لی گئی ہے، ہمارا وجود بھی اسی مٹی سے بنایا گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں آپ مختلف جو نام میڈیکل ہیں اس کے اندر منرل ہیں، اس کے اندر وٹامنز ہیں، اس کے اندر سلفر، مختلف جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ سب جمع کر لیں، وہ اس انسان کے وجود میں پروردگار عالم نے رکھ دی گئی. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ انسان جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری غذا اسی مٹی سے، مثلا ہم گوشت کھاتے ہیں تو اس کی پرورش اور پروان بھی کس جگہ سے چڑھتا ہے؟ اسی مٹی سے. جی، ہم پھل کھاتے ہیں تو وہ پھل بھی کس جگہ سے پروان چڑھتے ہیں؟ اسی مٹی سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ہم بھی اسی سے پیدا کیے گئے اور ہماری غذا بھی اسی سے پیدا کی گئی اور ہماری بیماری بھی اسی سے پیدا کی گئی اور ہماری دعا بھی اسی میں پیدا کی گئی. آپ سمجھ گئے؟ بیماری کیا ہے؟ وہ اجزائے ترکیبی جو انسان کے بدن میں موجود ہیں، ان اجزاء کے اندر ذرا سا رد و بدل انسان کو بیمار کر دیتا ہے. ان کا برابر رہنا انسان کو صحت عطا کرتا ہے. اور یہ آپ کے اختیار میں دے دیا گیا ہے کہ کون سی چیز آپ کے جسمانی طور پہ بیمار کرتی ہے آپ اس سے بچیں. اور وہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ آپ کو بتائے کہ آپ کی باڈی میں کس چیز کی زیادتی ہو گئی ہے اور کس چیز کی کمی ہو گئی ہے. اس کا بہترین علاج وہ بہترین معالج ہے جو یہ بتائے کہ اس چیز سے آپ کے اندر بیماری پیدا ہوئی ہے اور اس کا بہترین علاج اس کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا ہے. تو سب سے بہترین علاج بیماری کا پرہیز ہے. بیماری کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ پرہیز ہے. اور اگر پرہیز میں آپ کو کسی سبب سے، موسمی تبدیلی کے سبب سے، سردی یا گرمی کے سبب سے
کوئی چیز آپ کے اس چیز کو ذرا سی اوپر نیچے کر دے تو آپ کا جسم بیمار ہو جاتا ہے. اور اسی طرح انسان کی روح ہے، اور اس روح بھی چونکہ وہ زمینی نہیں، وہ آسمانی ہے. آپ کے اندر جو روح ہے وہ کہاں کی ہے؟ آسمانی ہے. وہ پستی نہیں، وہ بالائی ہے. اور اس روح کے لیے کوئی معالج دنیا کا کوئی بھی چیز تجویز نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اس روحانی کائنات سے آئے ہوں. اور یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ بیماری انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے، پہلے روح میں پیدا ہوتی ہے، پھر جسم میں منتقل ہوتی ہے. پہلے کس میں پیدا ہوتی ہے؟ روح میں. پھر کس میں منتقل ہوتی ہے؟ جسم میں. روح میں کیسے پیدا ہوئی بیماری؟ کہ پرہیز نہیں کر سکا، کوئی چیز اس کی باڈی کو نقصان دیتی تھی تو وہ پرہیز نہیں کر سکا، گویا ایک امر کو اس نے رد کر دیا. سمجھ لے، بیماری اس میں پیدا ہو گئی، روح میں مرض پیدا ہو گئی، اور وہاں ہی اس کا اگر علاج کرتا تو وہ جسم میں منتقل نہ ہوتی. تو یہ میں تفصیل سے بیان کرتا رہتا ہوں خطابات کے اندر. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسمانی معالج بھی ہیں اور آپ کے روحانی معالج بھی ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کا علاج بھی کرتے ہیں اور آپ کی روح کا علاج بھی کرتے. اب یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے جو یہ تمہید باندھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ہمارے لیے فرمایا کہ یہ یہاں تمہیں نقصان دیں گی، اور کچھ چیزیں بتایا کہ یہ تمہیں یہاں پہ فائدہ دیں گی. اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی جس چیز میں نقصان بتائے اس میں کسی کو فائدہ ہو سکے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر جس چیز میں آپ کا نفع بتائے اس میں نقصان ہو جائے، اور کسی میں نقصان بتائے اور اس میں نفع ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. پیغمبر کی بات چونکہ پروردگار عالم کی بات ہے اور وہ خالق ہے، وہاں تک نہ ہماری عقل رسائی رکھتی ہے، نہ ہماری فہم، نہ سوچ، نہ فکر، کچھ بھی نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے، آتے گئے اور جاتے گئے، اپنی مدت، اپنا پیغام جاتے آتے رہے، پہنچاتے رہے. اور صرف ایک پیغمبر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ہیں. باقی تمام انبیاء کی شریعتیں، ان کے اصول، ان کے ضوابط، ان کی کتابیں، ان کی تمام چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور قرآن مجید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے. اور اب میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ چیزیں عرض کروں جو آپ نے بیان فرمائی. اس میں سے پہلی تو میں آپ کے سامنے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو واعظ فرماتے ہوئے، گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو، سلاسن مہلکاتن، سلاسن مہلکاتن، فرمایا تین چیزیں ہیں جو سخت خطرناک اور مہلک ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں، تباہ کر دینے والی ہیں، برباد کر دینے والی ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے بات کیا ہو رہی ہے، کر کون رہا ہے اور کس حکمت سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا فَأَمَّا الْمُهْلَكَاتِ،
تین چیزیں ہیں وہ جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، تین چیزیں ہیں وہ جو انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، ہلاک کرنے والی، تباہ کرنے والی، برباد کرنے والی پہلی چیز اللہ غنی فَشُحٌ مُطَاعٌ، حضور نے ارشاد فرمایا بخیلی اور نفس کے پیچھے لگ جانا ہے، یعنی بخل انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور نفس کی خواہش اور نفس کی مانتے رہنا، اس کے مطابق رسول کے فرمان کو نہ سمجھنا، اللہ کی بات کو نہ سمجھنا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ جانا، یہ پہلی چیز ہے کہ بخل اور خواہش کے پیچھے بھاگنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پس پش ڈال دینا، یہ پہلی چیز ہے جو ہلاک کر دیتی ہے۔ اب اس کا عکس کرتے ہیں، اس کا عکس کرتے ہیں، بخیلی، بخل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل جہنم میں اگا ہوا ایک درخت ہے اور جس کی شاخیں زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہیں، اور سخاوت جنت میں اگا ہوا ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بخیل ان شاخوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، چونکہ اس کا وجود یہ مادی وجود، اس نے، اس کی خواہشوں نے اس کو لٹکایا ہوا ہے، جو ہی اس کی یہ روح نکلے گی اور اس کا وقت پورا ہوگا، وہ وزن اس کا نیچے رہ جائے گا مٹی کا، اور روح جب اس کی نکلے گی وہ ٹہنی جو ہی سیدھی ہوگی تو اس کو جہنم کے اندر گرا دے گی۔ ہم نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں، اور یہ سب سے بڑا بخل جو ہے وہ ہے نفس کا، فشح نفسہ، یعنی نفس میں بخل، انسانی نفس میں بخل، کہ کسی کو کوئی چیز دینا، اس کے استعمال کے لیے دینا، عاریتاً دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو کچھ دینا، اس میں انسان بخل کرے تو فرمایا یہ پہلی چیز ہے جو انسان کو ہلاک دینے والی ہے۔ تو جب کسی کو نہیں دے گا تو تجھے کون دے گا؟ تو جب کسی کے کام نہیں آئے گا تو تیرے کام کون آئے گا؟ تو جب کسی کی مشکل میں، اس کی مشکل کے وقت کام نہیں آئے گا تو تیرے کون آئے گا؟ اب یہاں فرمایا پہلی چیز ہلاک کر دینے والی بخیلی ہے اور نفس کے پیچھے چلے جانا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز وَهَوًا مُتَّبِعٌ، خواہش نفسانی کی پیروی میں مشغول ہو جانا، خواہش نفس کی پیروی میں مصروف ہو جانا، یہ دوسری چیز ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ خواہش نفس کیا ہے؟ کہ میں ہی بڑا ہوں، میں ہی عظیم ہوں، میری ہی سب مانے، میری ہی سب سنے، میری ہی بالادستی قائم رہے، مجھے ہی سب بزرگ تسلیم کریں، مجھے ہی سب بڑا عالم کہیں، مجھے ہی سب بڑا شیخ کہیں، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے، یہ خواہش نفس کی پیروی ہے۔ وَهَوًا مُتَّبِعٌ، اس میں مشغول ہو جانا۔ اور تیسری چیز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا اپنی عقل مندی اور رائے پر نازاں ہونا، یعنی میں سب سے عقل مند ہوں اور میری رائے سب سے معتبر ہے، میں سب سے عقل مند ہوں اور میری رائے سب سے، اور جو آگے بیٹھے ہوئے ہوں اور جو اور لوگ ہوں ان میں سے کسی کی عقل مندی اور کسی کی رائے اس کو اگنور کر دینا۔ فرمائے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ گدھا چرانے والا
وہ گدھے کے پیچھے جو چل رہا ہے تم اس کو بھی کمزور مت سمجھو، اس سے بھی کچھ پوچھ لو، شاید کوئی حکمت کی بات وہ گدھے ہی کے متعلق تمہیں بتا دے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب سمجھ رہے؟ تو گویا یہ تین چیزیں وہ ہیں جو ہلاک کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ خواہش نفس کی پیروی، بخیلی، جی، اور انسان کا اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا اور اپنی رائے پہ نازاں ہونا کہ میری رائے معتبر ہے، ہر ایک کی سنو، ہر ایک کی بات پہ غور کرو، اس لیے کہ بڑے کی بات پہ غور کرو گے تو اس کا دل خوش ہوگا، اور چھوٹے کی بات پہ غور کر کے اسے سنو گے تو وہ چھوٹا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے گا، اور چھوٹے کے اندر حکمت اور دانائی اور بزرگی پیدا ہوگی۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں یہ ہلاک کر دیتی ہیں، نفس کی پیروی، اپنے آپ کو عقل کا سب سے بڑا ٹھیکیدار تصور کر لینا، اپنی رائے کو دوسرے کے اوپر مسلط کر دینا، اور بخیلی، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی۔ اب فرمایا وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ، تین چیزیں وہ ہیں جو انسان کو نجات دلاتی ہیں۔ تین چیزیں وہ ہیں جو کیا کرتی ہیں؟ پچھلی ہلاک کرتی ہیں، اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو نجات دلاتی ہیں۔ فرمایا نجات دلانے والی فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، نجات دلانے والی چیزوں میں سے کون سی ہیں؟ فَالْقَصْدُ فِي الْغَضَبِ الرِّضَاءِ، ارشاد فرمایا غصے اور محبت کے وقت میانہ روی اختیار کرنا۔ جب غصہ آ جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا بہت خوبصورت چہرہ انتہائی مکروہ، انتہائی غضبناک اور انتہائی بد شکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا غصے کو اور رضا یعنی محبت کو اعتدال میں رکھنا، یعنی محبت کہ جس کا ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اتنے میٹھے نہ ہو جاؤ کہ کوئی تمہیں پورے کا پورا چبا ہی اور کھا ہی جائے، اور اتنے کڑوے بھی نہ ہو کہ کوئی تھوک دے، یعنی اس کا محاورتاً جو ہم کہتے ہیں کہ اتنے کڑوے بھی نہ ہو کہ جب بھی کوئی بات کرے تو آپ کی بات سے اس کا دل دکھے، لہذا وہ آپ سے کترا کے کنی سائڈ پہ ہو جائے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ محبت کے اندر اتنے محب ہو جائیں کہ محبت کی جو حدیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں ان سے گزر جائیں۔ فرمایا یہ پہلی چیز ہے، غصے اور محبت کے وقت میانہ روی، غصہ ہو تو درمیانہ روی، اس میں میانہ روی اختیار کرو، اور محبت ہو تو اس میں میانہ روی اختیار کرو۔ فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، فقیری اور امیری میں بھی میانہ روی اختیار کرو، یعنی تمہیں کتنی دولت آپ کے پاس آ جائے اس میں بھی تم اپنے کھانے اور اپنے پینے کو اس معیار پہ رکھو کہ جس معیار پہ ایک عام انسان کھانا کھاتا ہے، اور اس معیار پہ رہن سہن رکھو جس معیار پہ ایک انسان رہ سکتا ہے، یا آپ کے علاقے کے ارد گرد یا آپ کے ماحول والے اس میں رہ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ میانہ روی کو ہاتھ سے چھوڑ دیں اور آپ اتنا فضول خرچ کریں کہ پھر کسی وقت آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑے، اور دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سے پہلے اپنے آپ کو سوچ لو کہ میانہ روی اختیار کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور والقصد فی الفقر، فقیری اور امیری میں بھی میانہ روی، یعنی فقیری میں میانہ روی کیا ہو سکتی ہے جی؟ فقیری میں میانہ روی یہ ہے کہ جتنا رب نے آپ کو عطا کیا ہے اتنا آپ استعمال کریں، اور اس کے اوپر اللہ سے مزید برکت کی دعا مانگیں، اور اس میں امیری میں میانہ روی کیا ہو سکتی ہے کہ جتنا آپ کو رب نے دیا ہے اتنا آپ استعمال بھی کریں، اور دوسروں کی مدد بھی کریں، اور اس کے اوپر شکر بھی کریں کہ پروردگار مجھے دینے والا بنایا ہے۔ اب یہ دوسری چیز تھی۔ فرمایا
اور تیسری چیز جو نجات دیتی ہے انسان کو وہ کیا ہے؟ فرمایا خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، فرمایا ظاہر میں اور پوشیدہ میں، یعنی تم لوگوں کے درمیان ہو یا تنہا ہو، ہر حال میں اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کو اپنے اوپر قائم رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا مجمع کا اور عوام کا رویہ کچھ اور ہو اور آپ کا گھر کے اندر رویہ کچھ اور ہو۔ باہر ہو سکتا ہے کہ کچھ کام تم ایسے نہ کرو جو لوگوں سے خوف زدہ ہو کر کے کرو کہ لوگوں میں میری بزرگی ہے، لوگوں میں میری بڑائی ہے، میں واعظ کہتا ہوں جمعے پہ لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں، علم سمجھتے ہیں، حکمت سمجھتے ہیں، تو میرا یہ رویہ ممبر پہ اور گھر میں اور نہیں ہونا چاہیے۔ میرا یہ رویہ عوام میں بھی وہی ہونا چاہیے۔ جو کام میں انسان کے سامنے نہیں کر سکتا وہ کام مجھے رب کے سامنے کرنے سے بھی شرما جانا چاہیے۔ یہ ہے خشیت الہی۔ مخلوق دیکھے گی، تیری شہرت میں فرق آئے گا، تیری عزت میں فرق آئے گا۔ لوگ کہیں گے کتنا بڑا عالم ہے، واعظ کہتا ہے ممبر پہ، کتنے بڑے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں، مگر ایک عمل ہے ممبر پہ میرا، ایک عمل ہے گھر میں میرا، ایک عمل ہے خاندان میں میرا، ایک عمل ہے بہن بھائیوں میں میرا، ایک عمل ہے دوست احباب میں میرا۔ لہذا میں اگر دوست احباب میں، عوام میں، مخلوق میں ریاکاری سے کام لوں گا تو پروردگار عالم کسی نہ کسی دن میرے اس بت کو چوراہے میں پاش کر کے رکھ دے گا اور تمام بڑائی دری کی دری رہ جائے گی۔ لہذا وہ کام جو آپ انسان کے سامنے کرنے سے ڈرتے ہو وہ اپنے رب کے سامنے بھی کرنے سے ڈرو۔ فی السر والعلانیہ، گھر کے چار دیواری میں اگر تمہیں مخلوق نہیں دیکھ رہی، تمہیں خالق تو دیکھ رہا ہے۔ ولایت کا ایک بہت بڑا مقام یہ ہے کہ تم صرف اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھا لو، صرف یہ چیز بٹھا لو کہ جب گھر میں جاؤ تو اپنے خدا کو اپنے ساتھ موجود پاؤ، تو پھر اب آپ اپنا لباس جب بدلنے لگیں گے تو اس لباس بدلنے کے دوران بھی آپ شرما جائیں گے کہ یہ میں صرف اکیلا گھر میں نہیں ہوں، آپ کے ساتھ ملائکہ بھی ہیں، اس گھر میں رہنے والے فرشتے بھی ہیں، اس گھر میں رہنے والے شیاطین و جنات بھی ہیں، اس گھر میں پروردگار کی نگاہ بھی ہے۔ تم تنہا نہیں ہوتے۔ یہ موٹی آنکھ سے اگر تم دیکھو تو تم تنہا ہوتے ہو، اگر قلب کی آنکھ سے دیکھو تو تم تنہا نہیں ہوتے، اگر وجدان کی آنکھ سے دیکھو تو تم تنہا نہیں ہوتے۔ تم تنہا کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوتے، نہ جنگل میں، نہ صحرا میں، نہ بازار میں، نہ رات کی اندھیری میں، ہر لمحے تمہارے ساتھ یحفظونہ بامر اللہ، میں نے وہ ملائکہ رکھ چھوڑے ہیں جو تمہاری ہر حرکت کا جائزہ لیتے ہیں اور ریکارڈ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجید۔ ہم لوگوں کی نگاہ سے بچتے ہیں، مخلوق کی نگاہ سے بچتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے ما یلفظ، میں نے جیسے پہلے ایک خطاب میں کہا تھا، اللہ فرما رہا ہے تم جو سوچتے ہو وہ بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اور تم جو بولتے ہو وہ بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اور تم جو کرتے ہو وہ بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں۔ کیا آج سائنس نے یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے لا کے رکھ دی نہیں؟ جب اللہ کہہ رہا تھا کہ تم جو سوچتے ہو وہ بھی ہم ریکارڈ کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سوچ کیسے ریکارڈ ہو گئی، ہو سکتی ہے۔ جب کہتے تھے کہ ہم تم بولتے ہو وہ ریکارڈ کرتے ہیں، اب جو تم سوچتے ہو سائنسی دنیا کے اندر وہ بھی ریکارڈ ہو گیا ہے۔ آپ 3 دن تک، آپ اگر یہاں یہ خطبہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، سائنسی ترقی جو روحانیت کا ایک پرسنگ ہے، سائنسی ترقی جو روحانیت کے سامنے ایک ذرہ ہے،
اس سائنسی ترقی کا کمال یہ ہے کہ یہ اس وقت ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے یہ خطاب کر رہے ہیں، آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اٹھ کے چلے بھی جائیں گے، مگر ایسی ایجادات ہو چکی ہیں کہ 3 دن تک کوئی بھی یہاں پہ آ کر ہماری یہ تمام گفتگو، ہماری یہ تمام چیزیں، ہماری یہ تمام حرکات ریکارڈ کر سکتا ہے۔ 3 دن کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ پھر تمہارے اوپر دوسرے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ 3 دن تک ابھی سائنس آپ کے اس چیز پہ بھی ہے کہ یہ مجمع نہیں رہے تو 3 دن تک تمہاری تمام چیزیں یہاں اسی طرح موجود رہیں گی۔ حساسیت سائنس کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور اس وقت یاد رکھیے کہ ہم خیال جو کر رہے ہیں، ایسی سائنسی ایجادات ہو چکی ہیں کہ آپ کے اس ایک حصے کے ذریعے، آپ کے ڈی این اے کے ذریعے اس کے اندر اتنی حساسیت پیدا ہو چکی ہے کہ آپ کے 3000 سال قبل تک کے حالات کو جانا جا سکتا ہے۔ سنو لوگو، یہ انسان آپ کے 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال پہلے تک جانتا ہے اور بعد تک بھی کر رہا ہے۔ سائنس شفا کے اندر، بیماریوں کے اندر اتنا ارتقا کر چکی ہے کہ آپ نے کینسر سے پاک، آپ نے بیماری سے پاک، آپ نے ہر بیماری سے پاک بچہ اگر چاہیے ہوگا، آپ کے ڈی این اے سے ہی یا آپ کے مادے سے ہی بیماری کے وہ تمام جراثیم نکال لیے جائیں گے، اور آپ جتنا صحت مند انسان چاہیں گے اتنی قیمت ادا کر دیں گے۔ یہ تمام انسان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ انسان آپ کی مستقبل بیماریوں کو دور کر رہا ہے، لیکن یہ انسان کا کمال نہیں، یہ اس کنیکشن کا کمال ہے جو مسلسل اوپر سے اس کے دماغ پہ اتر رہا ہے۔ سمجھو لوگوں، ہماری زندگی بڑی عجیب ہے، ہماری زندگی بڑی عجیب ہے۔ ہم بہت دور ہیں لوگوں، ہماری سوچ اور فکر کا زاویہ بڑا۔ اب اس چیز کو میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہاں انسان پیچھے بھی اور آگے بھی دیکھ سکتا ہے، اور یہ آج کا دیکھنا، اور آج تو سائنس یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم اللہ غنی کہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن سنو ذرا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آپ کو بتا رہا۔ سائنس یہ کہتی ہے، سائنس اسی راہ پہ چل رہی ہے جس راہ پہ بالا تر انسان چل کے گئے ہیں، اور میں یہ پہلے بھی کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، 20 سال پہلے بھی یہ کہا تھا، 30-25 سال پہلے بھی یہی کہا تھا کہ 21ویں صدی میں وہ قوم جو روحانیت اور سائنس کو یکجا کر دے گی، زمین و آسمان کی تمام وسعتیں اس کی دسترس میں ہوگی، اور کائنات میں کوئی چڑیا بھی اس سے پر مار کے نہیں جا سکے گی۔ ضروری ہے کہ آج مغرب سائنس کی ترقی میں، نفاست ظاہری میں بہت آگے چلا گیا، مگر غلاظت باطنی میں انتہائی پیچھے ہے۔ رسول کی امت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں پہ چل نکلے۔ 21ویں صدی سائنس اور روحانیت کے اجتماع، شاید ہندو قوم کو خدا یہ توفیق دے دے کہ وہ اسلام کی راہیں قبول کر لیں، شاید امریکہ کو، شاید دنیا کے دیگر مسلمانوں کو جو آج مسلسل اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اسلام جیسی سچائیاں نہ کسی مذہب میں موجود ہیں نہ ہو سکتی ہیں، اسلام جیسی برتری کسی دین میں موجود ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اسلام بیک وقت اور مسلمان بیک وقت اور مومن بیک وقت زمین کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے اور لوح محفوظ پہ لکھی تقدیر کو بھی جانتا ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور یہی بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟
جب آقا علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا پروگرام بنا، اللہ نے فرمایا حبیب اگر رہنا چاہو تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اب تیری مرضی بھی وہی ہے جو میری مرضی ہے، اور میری مرضی بھی وہی ہے جو تیری مرضی ہے. فرمایا پھر جب بات ہو گئی تو پھر صحابہ کے درمیان آئے، آ کے فرمانے لگے میرے امتیو انی بین ایدیکم فرطن، میں تمہارے لیے آگے جا کر سامان درست کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں آگے تم سے جا رہا ہوں تاکہ میں وہاں پہ اپنی امت کو ویلکم کروں. میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ میں وہاں پہ تمہارا خیال رکھ سکوں. فرمایا وَأَنَا عَلَيْكُمْ شہید، اور میں تم پہ گواہی بھی دوں گا، میں تم پہ گواہی بھی دوں گا. پھر فرمایا آقا دو جہاں نے وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِ هَذَا، فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي مَوْعِدُكُمُ الْحَوْض، لوگوں میرے امتیو اس حوض کوثر جس پہ میں تمہارا انتظار کروں گا، وہ حوض کوثر جس پہ میں تمہارا انتظار کروں گا، میں اس اپنی جگہ سے فرمایا وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَإِنِّي موعدکم الحوض، جس حوض کوثر پہ میں تمہارا انتظار کروں گا میں اس کو یہی کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں اس کو یہی کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میری نگاہوں سے وہ اوجل نہیں ہے. لوگوں یہ نگاہ رسول ہے، اور جو رسول کا ہوا یہ چیزیں اس سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتی. سنو وَإِنِّي مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں یہیں سے. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي هَذَا وَأَنَا فِي مَقَامِ هَذَا، جس جگہ میں کھڑا ہوں نا اسی جگہ سے میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. آپ سن رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ اب کوئی کچھ بھی کرے، اب کوئی کچھ بھی کرے، وہ نبی جو یہاں کھڑا ہو کر کے حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ توجہ دیجئے، اس کے علم کی کیا انتہا ہو سکتی ہے؟ توجہ دیجئے. پھر رہی بات کہ کل کی، کہ کل کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ کل کی کسی کو خبر نہیں ہوگی. ارے تم کل کی بات کرتے ہو، سائنس نے تمہارے تمام بے وضو دعوے پسپا کر کے رکھ دیے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو فتح و شکست یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن آپ نے دیکھا غزوہ جنگ آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قلعہ خیبر یہود کا جو مدینے میں سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا، صحابہ کرام اس میں الگ الگ جرنیلوں کی قیادت میں جنگ لڑتے رہے. ایک دن بھی حملہ، چونکہ مضبوط تھا قلعہ، پسپا نہ ہو سکا. دوسرے دن پھر دوسرے کمانڈر کی اس میں کمانڈ میں جنگ کے لیے بھیجا گیا، پھر فتح نہ ہو سکا. تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اس خیبر کو فتح کر کے ہی آئے گا، اور حالت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. توجہ دیجئے. اور دوسرے دن جب قیادت کی باری آئی تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا این علی، علی کدھر ہیں؟ کسی نے کہا کہ علی کی آشوب چشم ہے، آنکھیں درد کر رہی ہیں، آنکھیں آئی ہوئی ہیں علی کی. فرمایا بلا لاؤ. علی آئے فتفلا، مصطفیٰ کریم نے اب اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھ میں ڈالا. علی کی آنکھ میں پھر تکلیف کیا ہوتی؟ علی کے پردے ایسے اٹھے کہ علی اعلان کر اٹھے فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم. لوگو اللہ کی قسم، تم جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہو، ماورائے عرش پوچھو یا ما تحت الثری پوچھو، ہر ایک چیز علی بتائے گا. یہ صرف رسول کو لعاب دہن لگا علی کو، تو علی کی آنکھ روشن ہو گئی. اور جس رسول کے لعاب دہن کی یہ طاقت ہے، اس رسول کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. علی کی آنکھ زندگی بھر نہ دکھی. پھر ایک مقام پہ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِ هَذَا. میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اب فرمایا پھر نبی پاک علیہ السلام فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ. اللہ نے سارے زمین کے خزانے مجھ محمد کو دے دیے. اوتی تو مفاتیح خزائن الارض. اور پھر فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا. جہاں جہاں تک محمد کی نگاہ جا رہی ہے، وہاں وہاں تک محمد کا دین بھی جائے گا. وہاں وہاں تک محمد کا دین بھی جائے گا. توجہ دیجئے میری بات کی طرف، میری بات کی طرف. مسلمانوں، مستقبل تمہارا ہے. مومنوں، مستقبل تمہارا ہے. نہ کسی مشرک کا، نہ ہنود کا، نہ یہود کا، نہ کسی اور غلیظ شہ کا. مستقبل تمہارا ہے. دنیا تمہاری قوت پہ ناز کرے گی، دنیا تمہاری طاقت پہ رش کرے گی، دنیا تمہاری عقل و شعور و فہم و خرد خریدے گی. اور یہ دور کی بات نہیں، قریب ہی ہوگا انشاءاللہ. ہم چھا جائیں گے اپنے ایمان کے زور پہ دنیا کی ہر باطل طاقت کے اوپر. ہم چھا جائیں گے اپنی محبت کے زور پہ دنیا کی ہر سامراجی طاقت پہ. ہم چھا جائیں گے اسلام محمد مصطفیٰ کی غلامی کے زور پہ. ہم تلوار سے نہیں فتح کریں گے، ہم نگاہ سے فتح کریں گے، ہم دل سے فتح کریں گے، ہم محبت سے فتح کریں گے، ہم اخلاق سے فتح کریں گے انشاءاللہ. سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی آپ کو سناتا چلوں. فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ. اللہ نے میرے لیے زمین کے خزائن کھول دیے ہیں. اب تم کیسر و کسرا تک فتح کرو گے. تمہارے ہاتھ اے ننگے صحابیوں جنہیں لباس پہننے کو میسر نہیں، اے بکریاں چرانے والوں، اے اونٹ کا دودھ پینے والوں، اے صحرائیوں، اے رہزنوں، تم کل رہنما بننے والے ہو. اے رہزنوں، تم کل رہنما بننے والے ہو. اس لیے کہ میں نے تمہیں جو کلمہ دیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر میری امت تمہارے ہاتھ کشادہ ہو جائیں گے. تم اب جو تم کھجوریں کھاتے ہو، کل تمہارے دسترخوانوں پہ بے حساب اور تمام تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ نے مخاطب فرمایا، دیکھو بکریاں چرانے والوں سے تمہیں میں نکال کے لے آیا.
تمہیں میں نے بادشاہ بنا دیا، اب تم کل کیسر و کسرا کو فتح کرو گے، کل زمینیں تمہاری دسترس میں ہوں گی، تم چرواہ ہو، بادشاہ بن جاؤ گے، تم بادشاہ بن جاؤ گے، تم بڑے بڑے عظیم لوگ بن جاؤ گے، لیکن سنو مجھے یہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ کون سا شک نہیں ہے؟ وہ کلیئر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کون سا شک؟ سنو، فَمَبَعَنِّي لَسْتُ اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا کے خزائن کی چابیاں دے دی گئی ہیں، یہ جو مجھے دیا گیا ہے یہ سب تمہارا ہے، مجھے یہ تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کا خدشہ میرے سے بالکل ختم ہو گیا۔ تم مشرک نہیں ہو سکتے، تم مشرک، تم میں مشرک نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان کو بھی جان لینا چاہیے جو ہر بات پہ شرک کہتے ہیں۔ فرمایا رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول جو کہتا ہے وہ اٹل ہے، میرے حبیب جو کہتے ہیں وہ اٹل ہے، وہ آخری بات ہے، حتمی بات ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں میرے بعد کوئی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ لہذا امت محمدیہ ساری کی ساری جو اسلام لے آئی ہے وہ شرک سے، اس میں سارے مذہب کے لوگ ہوں، سارے مسلک کے لوگ ہوں، میں سب کو شرک سے پاک سمجھتا ہوں، چاہے کوئی وہابی ہے کہ سنی ہے کہ دیوبندی ہے کہ اہل حدیث ہے کہ شیعہ ہے، جو بھی ہیں اس میں کسی میں بھی شرک نہیں ہے۔ سنو میری بات، کوئی مشرک نہیں، لہذا کوئی دوسرے کو مشرک کہنے کی جسارت بھی نہ کرے، کوئی دوسرے کو مشرک کہنے کی جسارت بھی نہ کرے۔ اب حضور فرماتے ہیں مجھے جو ڈر ہے تمہارے متعلق وہ کیا ہے، یہ بتایا جا رہا، مجھے جو ڈر ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، ہاں مجھے اپنے بعد تمہارے مشرک ہو جانے کا خطرہ تو نہیں ہے، ہاں یہ خوف ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی جاہ و منصب اور دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی مال و دولت تم پہ پھیل جائے اور تم اسے جمع کرنے لگ جاؤ اور تم ایک دوسرے سے رش کرنے لگو، اور پھر کیا ہو؟ جب مال و دولت تم جمع کرنے لگو گے پھر کیا ہوگا؟ فَتَقْتَتِلُوا فَتَحْلِقُوا، تم آپس میں ایک دوسرے کو مارو گے، تم آپس میں ایک دوسرے کو، یہی ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں کوئی بات نہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں۔ فرمایا تم کیا کرو گے؟ فَتَقْتَتِلُوا فَتَحْلِقُوا کما ہلک من کان قبلکم، اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ لڑ لڑ کے آپس میں مر گئے، ختم ہو جائے گے۔ میرے دین کے ٹھیکیدار مت بننا، اسلام تمہاری سیفٹی اور تمہارے اندر ہم نہیں چھوڑتے، یہ فطرت کا دین ہے، فطرت خود بخود راہیں تلاش کر لیتی ہے۔ کہیں کعبے کو، وہاں اقبال نے کہا تھا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے، تم نہیں ہو تو ہم کسی اور کو لا کے بٹھا دیں گے۔ تم دین کے ٹھیکیدار مت بننا، اور تم مسلکی لحاظ سے ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں نہ لگانا، تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، تم فرقہ واریت میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، یہ غلیظ حرکت ہے، یہ گندی حرکت ہے، ناپسندیدہ حرکت ہے، تباہی کی حرکت ہے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، دشمن آسانی سے تمہارے اوپر غلبہ ڈال دیں گے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان، پہلی بات۔ اور دوسری آپ نے سن لی، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، پوری روئے زمین پہ ایک بھی مولانا نہ رہے اور پوری گدیاں اجڑ جائیں، رسول اللہ نے فرمایا اسلام سوریا پہ جا پہنچے گا تو وہاں سے بھی میری امت کا بندہ نکال کے لے آئے گا۔
نو، اسلام میرا تمہارا مسجد و مکتب و خانقاہ کا محتاج نہیں ہے، تم پردے میں اس میں عزت پا رہے ہو، تم اس کے پردے میں کیا پا رہے ہو؟ عزت، شہرت، دولت، مال و متاع، وقار۔ اسلام کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہم سمجھیں۔ فرمان نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حبیب وہی نازل ہو رہی تھی، حضور جلدی جلدی یاد کرنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا حبیب جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، بڑے آہستہ سے کرو۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، میرا پڑھایا ہوا کبھی نہیں بھولے گا تجھے، میرا پڑھایا ہوا کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گا۔ اور سو آج کی اس گفتگو میں ہم نے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور منجیات، نجات دینے والی کون سی چیزیں ہیں رسول اللہ نے فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھی۔ غصے اور محبت کے وقت میانہ روی، فقیری اور امیری میں بھی میانہ روی، اور خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ظاہر اور چھپے ہوئے۔ اپنے آپ کو تنہا مت سمجھو کہ بس میں ہوں اور میری گرل فرینڈ ہے، بس میں ہوں اور شراب کی بوتل ہے، بس میں ہوں اور حیا و شرم کی بات ہے۔ تو کبھی تنہا نہیں ہوگا، تو تنہا اسی دن ہوگا جس دن تیرا رب تجھے چھوڑ دے گا، ویسے تو تنہا نہیں ہے۔ تو ڈرتا ہے، جنگل میں جائے تو جن سے، پانی پہ جائے تو بھوت سے، خالی گھر میں جائے تو چڑیل سے، اور تیرے ساتھ وہ محافظ رب نے دیے ہوئے ہیں، اگر ان کو ساتھ رہنے دے تو جس راہ سے جائے گا ہر شیطان کا شر والا وہاں سے بھاگ جائے گا، ان کو پاس رہنے دے۔ اور پھر یہ چیز بیان کرنے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 3 جملے عرض کر دوں، فرمایا وَثَلَاثَةٌ کفارات، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کا کیا بن جاتی ہیں؟ کفارہ۔ دیکھیے بڑے گناہ قرآن مقدس نے، قرآن پاک میں بیان فرمایا اللہ پاک نے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جہاں بھی میرے رسول فرماتے ہیں کہ گناہ کا کفارہ ہے، میرے نزدیک چھوٹا ہو کہ بڑا ہو وہ ایک ہی ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں دیکھتی کہ یہ مائکروسکوپ لگا کے اس نے چھوٹا کیا ہے یا بڑا کیا ہے۔ جی گناہ جب کہہ دیا رسول نے، کوئی تشریح نہیں کر سکتا، مطلق اپنے اطلاق میں رہے گا۔ فرمایا وَثَلَاثَةٌ کفارات، 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے گناہوں کا کیا بن جائیں گی؟ کفارہ۔ فرمایا جو گناہوں کا بدلہ ہو جاتی ہیں، فَأَمَّا الْكَفَارَاتِ، کفارات میں سے، گناہ کے معاف ہونے میں سے، بدلہ ہونے میں سے پہلی چیز ہے فَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، تم نے نماز فجر پڑھ لی ہے، اب ظہر کا انتظار میں تمہارا وقت یہ گزرے، تم بیٹھے ہوئے دفتر میں ہو تو بھی یہی بات ہے، بازار میں تجارت کر رہے ہو تو بھی یہی بات ہے، یا مسجد میں ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ تم مسجد میں ہی بیٹھ جاؤ، نو جہاں کہیں پہ ہو، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فجر پڑھی تو اس خیال میں رہو کہ میں ظہر کی نماز کے وقت پہنچوں گا، یہ درمیان میں جو تیرا انتظار اس میں گزرے گا یہ تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور یوں سمجھا جائے گا کہ تو مسلسل نماز میں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ میں اللہ کا دین آپ کو بتاتا ہوں، نہ کوئی کہانی سناتا ہوں کبھی، نہ کوئی قصہ، نہ واقعہ، نہ کوئی اور، میں اسٹیٹ اللہ کا دین بتاتا ہوں آپ کو، صاف ستھرے رسول کے فرمان بتاتا ہوں آپ کو۔ اس میں مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں اور آپ کو مجھ سے کوئی غرض نہیں، فقط اتنی غرض ہے کہ ان ساری چیزوں میں سے سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی اگر میری ان باتوں کو سن کے اپنی زندگی کے رخ کو بدل گیا تو کل قیامت کے دن کم از کم میں شرمندگی سے بچ جاؤں گا۔ یہ فقط غرض ہوتی ہے آپ تک آنے کی، آپ تک یہ میسج پہنچانے کی۔ اب ارشاد فرمایا
والکفارات انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز کے انتظار۔ دوسری چیز نماز کے لیے اسباغ الوضوء فی الصبرات، سخت سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے مکمل وضو کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ کیا بن جاتا ہے؟ اب یہ حدیث یہ کسی تک نہیں پہنچی ہوگی، یا یہ آپ تک پہنچ گئی ہے ابھی۔ اکثر مسجدوں میں جھگڑا رہتا ہے، پانی گرم نہیں، پانی زیادہ گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پانی فلاں ہے، جیسے یہ والد صاحب کی فاتحہ پہ آیا ہے۔ خدا کے بندے، رسول کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈ کی حالت میں، سردی شدید کی حالت میں اسباغ الوضو، تو وضو کرے مکمل طور پہ تو یہ تیرے گناہوں کا کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، یاد رکھنا چاہیے، لہذا ٹھنڈا ہو پانی کسی مسجد میں یا نہ ہو، وضو کرو اور مختلف بولیاں بول کے مسجد میں آنے کا ثواب بھی ضائع نہ کرنا، کہیں باہر نہ ہو جائے۔ اب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، لوگ کہتے ہیں میں مسجد کے قریب گھر مل جائے تو بڑا اچھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنا دور تیرا گھر ہوگا اتنا ہی تجھے زیادہ فائدہ ہوگا کہ ہر قدم پہ تجھے 10 نیکیاں ملا کریں گے، ہر قدم پہ تجھے 10۔ تیری صحت الگ، ورزش الگ، جسمانی صحت الگ، چل کے جانا الگ، اور پھر مسجد میں جانا، یہ ہے گناہوں کا کفارہ۔ تو اس سے گناہ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اب 3 چیزیں اور بیان کر کے اجازت چاہوں۔ فرمایا وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، پہلی چیز تھی مہلکات، دوسری چیز تھی منجیات، تیسری چیز تھی کفارات، اب ہے درجات۔ اب کیا ہے؟ درجہ اسی کا بڑھے گا نا جو یہ پچھلی تینوں چیزیں ذہن میں رکھے گا۔ درجہ بڑھنا تو اسی کا ہوا نا۔ اب درجہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، درجات کو بڑھانے والی بھی 3 چیزیں ہیں۔ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ درجے بلند کرتا ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ درجے بلند کرتا ہے۔ میرے لیشا کتنے سالوں سے کھلا رہے ہیں، بری پاک امام کتنے عرصے سے کھلا رہے ہیں۔ وہ دادا کا بخش کے دیکھ، تو زندہ نہیں کھلاتا، جن کو مردہ کہتا ہے ان مردوں کے ٹکڑوں پہ کروڑوں پل رہے ہیں۔ ہر ایک سیکنڈ میں ایک دیگ تقسیم ہوتی ہے، تجھے زندے کو کھلانے کی توفیق نہیں ہوتی، خود ہڑپ کرتا ہے، جائز و ناجائز، غریبوں کا مال، امیروں کا مال، مسکینوں کا مال، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، خیرات بھی، عطیات بھی، ہر چیز ہڑپ کر جاتا ہے۔ اس کو کہتا ہے مر گیا جو صدیوں سے مٹی کے نیچے سے بھی کھلا رہا ہے، وہ بڑا زندہ ہے لیکن ہے بڑا صابر ہے۔ وہ ایسے لوگوں کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتا چونکہ اس کی توجہ خالق کی طرف ہے۔ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، یہ بلندی درجات ہے۔ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، جب بھی گزرو ایک دوسرے کے پاس سے تو جانتے ہو تو بھی نہ جانتے ہو تو بھی سلام ضرور کرو، چونکہ جب آپ نے اسے سلامتی کی دعا دی اس نے آپ کو سلامتی کی دعا دی تھی۔ وعلیکم السلام، فرمایا افشوا السلام، افشاء السلام، سلام ضرور کیا کرو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ اس کے فوائد آج کے بعد سلام کرنا شروع کر دو تو اس کے فوائد بھی آپ کو خود بخود نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر میں وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ارشاد فرمایا لوگ سوئے ہوئے ہوں اور تو مصلی پہ کھڑا ہو، یہ بھی تیرے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ آج کی گفتگو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری زندگی میں بڑی غفلتیں ہوئی، بڑی کوتاہیاں ہو چکی، پروردگار ہم زندگی میں
ہر وہ کام کیا ہے جو تیری ناراضگی کا سبب بن سکتا تھا مگر تو ناراض نہیں ہوا. اس ناراضگی سے ہماری روزی بند ہو سکتی تھی مگر پروردگار تو نے پہلے سے بھی زیادہ دی. پروردگار تیرا کرم ہے، میرے مولا تیرا فضل ہے، میرے کریم تیرے کرم ہیں. یا اللہ مجھے بھی اور میرے ان سارے ساتھیوں کو جو مسجد میں موجود ہیں، ان کے آبا و اجداد، میرے آبا و اجداد، ان کے بہن بھائی، میرے بہن بھائی، دوست، محبت کرنے والے، پورے روح زمین پہ جو سنے گا بھی اور جو سن رہا ہے، یا اللہ ان سب کے ساتھ ایسا ہی فرما سلوک جیسا تو اپنے دوستوں سے کیا کرتا ہے. وما علینا